اپنا گھر ایک خاص جگہ، وہ جگہ جہاں ہر انسان کو سکون ملتا ہے۔ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے بچپن سے لے کر جوانی کی کہانی بستی ہے، والدین کے جذبات بستے ہیں۔ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر سے ہمیں خاص لگاؤ، اپناپن ہوتا ہے۔ ہم اس جگہ، اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے، پر کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتے۔ وہ وہاں ہر آنے والے کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے مکان اور گھر ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک کہانی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مکان کا قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی کی لڑکی تابندہ نے بھیجا ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام تابندہ ہے۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 5 سے 6 سال تھی۔ ہم لوگ کراچی میں سنیرا بازار کے پچھلے حصے میں رہتے تھے۔ ہم وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میری والدہ کو وہ جگہ کچھ پسند نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اکثریت میں شیعہ رہتے تھے، اور اس دور میں شیعوں کے کچھ قصے بھی انہوں نے سن رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا رہا کرتی تھیں۔ وہ اکثر میرے والد صاحب سے کہا کرتی تھیں کہ یہاں سے مکان چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ ہم اس گھر میں 4 سے 5 ماہ رہے۔ اس دوران میرے والد صاحب نے مکان کی تلاش کی۔ آخر ان کی تلاش ختم ہوئی اور ہم لوگوں کو سول ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں ایک مکان مل گیا۔ اس مکان میں فلور بنے ہوئے تھے، جو ایک ہر کسی کو ملا ہوا تھا۔ بلڈنگ کا جو حصہ ہم نے خریدا تھا وہ گراؤنڈ فلور تھا، جس میں ایک چھوٹا کمرہ تھا اور ایک بڑا صحن تھا۔ یہ بلڈنگ کچھ چول نما بنی ہوئی تھی، جیسے اولڈ موویز میں ہوتی ہیں۔ اس صحن کے ایک طرف ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ فلور پر جانے کے کام آتی تھی۔ اس گراؤنڈ فلور کا مالک ایک پٹھان تھا، جس نے گراؤنڈ فلور میرے والد کو 10 روپے میں فروخت کیا تھا۔ اس گراؤنڈ فلور کے کچھ حصے پر ایک اخبار کا کارخانہ تھا۔ خیر، ہم کرائے کے مکان سے شفٹ ہو کر اپنے ذاتی مکان میں آ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ ہمارے صحن میں ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ میرے والد پارے عالم تھے اور کبھی کبھی ہی گھر آتے تھے۔ زیادہ تر وظائفوں کے اور لوگوں کے علاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اور صحن کے اس کمرے میں ان کا سامان رہتا تھا۔ ہم باہر صحن میں سوتے تھے۔ تقریباً 3 ماہ تو اس گھر میں اچھے سے گزرے، لیکن پھر اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ گرمیوں کی ایک رات ہم باہر صحن میں سو رہے تھے کہ تقریباً آدھی رات کے وقت کسی نے پورے صحن میں گرم ابلتا پانی پھینک دیا، جو ہمارے نیچے بھی آیا، اور ہم سب چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ اتنے گرم پانی سے دھواں نکل رہا تھا، اس سے ہم میں سے کوئی جلا نہیں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، پر یہ تو شروعات تھی ان واقعات کی۔ سردیوں میں کوئی برف سا ٹھنڈا پانی صحن میں پھینک دیتا اور ہمارے بستر، کپڑے سب بھیگ جاتے، اور ہم سردیوں میں کانپتے ہوئے سارا پانی صاف کر کے کپڑے بدل کر بستر بدل کر سوتے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ 2 سے 3 ماہ میں ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ ایک مرتبہ ہم صحن میں سوئے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر کسی نے دہکتے انگارے مارے، جیسے کسی نے انگیٹھی سے اسی وقت نکالے ہوں اور ہمارے اوپر پھینکے۔ پر اس مرتبہ بھی حیران کن طریقے سے کسی کو کوئی آنچ بھی نہ آئی۔ انگارے ہم پر گزرے ضرور، پر انہوں نے ہم کو جلایا نہیں۔ میری والدہ کو بدرو سایہ تھا، اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں سے ڈرتی نہیں تھی۔ بعد میں لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس کی پہلی منزل پر سدھو، بیچ کی منزل پر جنات اور تیسری منزل پر چڑیل تھی، اور آخری منزل جو کھلی چھت تھی اس پر ایک عورت بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھی۔
مدرسہ پڑھاتی تھی تو اس منزل پر آسیب ہونا ممکن تو نہیں تھا۔ باقی کی 3 منزل آسیب زدہ تھیں۔ ان منزل پر جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے بھی ہمیں اس گھر کے آسیب کے بارے میں بتایا تھا۔ ہر رات 12 بجے ایک کالے کپڑوں میں ملبوس عورت ہاتھوں کو اس طرح باندھے جیسے کسی نومولود بچے کو گود میں سلایا ہو، اس طرح ہاتھ باندھے لمبا سا گھونگھٹ ڈالے سیڑھیوں سے اترتی، دروازے سے باہر نکلتی۔ یہ واقعات اس گھر میں رہنے والوں کے لیے نئے نہیں تھے، ہر روز کے معاملات تھے۔ ایک مرتبہ صحن میں جب ہم پر کسی نے انگارے برسائے تو میری والدہ جو بہت سادہ تھیں، ایسے واقعات کے نقصان کو سمجھ نہیں پاتی تھیں۔ انہوں نے آواز بلند کر کے کہا، ارے جن، انگارے کیا پھینکتے ہو؟ کوئی کھانے کی چیز پھینکتے تو مجھ جیسے بزرگ کا بھلا ہو جاتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک گرم گرم پراٹھا جیسے کسی نے ابھی چولہے سے اتارا ہو، جو عام پراٹھوں کی نسبت بہت بڑا تھا، صحن کے بیچ میں آ کر گرا۔ ہم تھے تو چھوٹے بچے، پر پھر بھی ان باتوں کو سمجھ سکتے تھے کہ اس طرح کے واقعات کوئی انسان کی بس کی بات نہیں۔ جیسے ہی پراٹھا گرا، میری والدہ نے لپک کر پراٹھا اٹھا لیا اور خود بھی کھایا، ہم کو بھی کھلایا۔ اتنا لذیذ پراٹھا تھا کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ پراٹھا نہیں کھایا۔ پھر روز مغرب کی اذان کے بعد ہمارے صحن میں گرم گرم پراٹھے گرتے اور ہم سب امی کے ساتھ مل کر کھایا کرتے۔ ایک مرتبہ اچار سے بھرا مرتبان جو سفید شیشے سے بنا ہوا تھا ہمارے صحن میں آ کر گرا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اوپر منزل سے گرنے کے باوجود شیشے کا مرتبان ایک دم ثابت تھا، ایک درار بھی نہیں آئی۔ خیر، ہم وہ اچار بھی گھر میں استعمال کرنے لگے اور روز بڑے مزے سے کھاتے۔ ایک مرتبہ تلی کا تیل جس کی خوشبو سے ہی ہمارا پورا گھر مہک اٹھا تھا، اس کا بڑا کنستر ہمارے صحن میں گرا، جس سے ہم سردیوں میں لہسن بنا کر کھاتے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے، لیکن پھر اچانک میری والدہ کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے لگے کہ ٹھیک آدھی رات کے وقت میری والدہ صاحبہ کے چہرے پر کسی انجانی اندیکھی مخلوق کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ میری والدہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے اور دھیرے سے ان کے کانوں میں کوئی آواز گونجتی جو کہہ رہی ہوتی کہ اب تو یہاں سے چلی جا ورنہ مر جائے گی۔ میری والدہ ان باتوں سے ڈرتی نہیں تھیں، انہوں نے اس بات کو کوئی توجہ نہ دی۔ ہمارے والد جو کبھی 3-4 ماہ میں گھر آیا کرتے تھے، ہم کبھی ان سے اس واقعات کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میرے والد گھر آئے تو میں نے ان سے 2 پیسے لیے اور دہی روٹی لے کر گھر میں آ رہی تھی کہ مجھ سے پہلے ہی کہ سدھو جیسا دکھنے والا شخص گھر میں داخل ہوا۔ مجھے لگا اوپر منزل پر جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی کے جان پہچان میں ہوگا، تو میں اپنی دہی اور روٹی کو اپنے دوپٹے میں چھپا کر کہ کہیں سدھو کی نظر نہ لگ جائے چھپاتے ہوئے اور سدھو کو بڑبڑاتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی ہوں گی کہ اس سدھو نے میرا گلا ایک ہاتھ سے پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دہی روٹی دور جا گری اور میں چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر میرے والد، والدہ، بہن سب باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے صحن میں بے ہوش پایا۔ میرے والد نے مجھے اٹھایا اور میری والدہ سے کہا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اتنی چیخو پکار ہوئی اور اس محلے یا اوپر منزل پر رہنے والوں میں سے کسی کا پوچھنا تو دور، جھانک کر بھی نہیں دیکھا، تو ایسے محلے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں تو عملیات و وظائف کے سلسلے میں گھر سے اکثر و بیشتر باہر ہی رہتا ہوں۔ ایسے میں کوئی میرے گھر والوں کو جان سے بھی مار کر چلا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے والد نے دوسرے دن ہی گھر دیکھنا شروع کر دیا اور ہمیں ہماری بہن کے گھر لانڈی میں منتقل کر دیا۔ ہم اپنی بہن کے گھر جہاں رہ کر ہم نے دوسرے گھر کی تلاش کی اور کچھ ہی دنوں میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آج میری عمر 70 سال ہے۔
لیکن آج بھی وہ گھر، وہ واقعات ذہن نشین ہو گئے ہیں، اور آج ان واقعات کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔